للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاختصار علی الجبہۃ بلا عذر بالعنف والصلاۃ فی الطریق والحمام، اور اختصار کرنا علی الجبہۃ پیشانی پر بغیر عذر کے ناک کے ساتھ، یعنی کہ ناک کے بغیر پیشانی پر سجدہ کرنا بغیر عذر کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نماز پڑھنا فی الطریق راستے میں، والحمام حمام میں، وفی المخرج اور جگہ میں، کسی کی جگہ میں، وفی المقبرۃ اور قبرستان میں، وارض الغیر، مخرج کہتے ہیں گزرگاہ میں، ٹھیک ہے، وارض الغیر اور غیر کی جگہ میں بغیر اس کی رضا کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قبرستان میں نماز ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مومن کی جگہ ہے تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وقریبا من النجاست اور قریبی نجاست ہے کوئی تو وہاں بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ ومدافعا اور دور کرنا اور شدت سے آئی ہوئی ہو، لأحد الاخبثین دو اخبثین میں سے کوئی ایک، اخبثین کہتے ہیں پخانہ یا پیشاب میں سے کوئی ایک شدت سے آئی ہو تو اس کو روک کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ریح یا ہوا شدت سے آئی ہو تو اس کو روک کر نماز پڑھنا بھی۔ وما نجاست غیر مانعۃ اور غیر مانع نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یعنی کہ نجاست کپڑوں پر لگی ہوئی ہے جو کہ معاف نہیں ہے تو بھی مکروہ ہے۔ الا مگر اذا خاف جب خوف ہو وقت کے فوت ہونے کا، جماعت یا جماعت کے فوت ہونے کا، تو تب وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ شدت سے پیشاب آیا ہوا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور الا اور مگر مستحب ہے ان دونوں کو ختم کرنا، یعنی کہ پخانہ یا پیشاب کو کیا کرے، کر لے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ والصلاۃ اور نماز پڑھنا کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ ومکشوف الرأس اور سر کا ننگا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، نہ کہ للتذلل والتضرع عاجزی کے لیے ہو، عاجزی کے لیے ہو تو پھر خشوع خضوع اگر ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے تو پھر تو ننگا رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ ننگا نہیں رکھ سکتا۔ وبحضرۃ طعام اور کھانے کا حاضر ہونا، یمیل مائل ہو اس کی طرف اس کا دل، وما یشغل البال جو کہ مشغول کر دے بال دل کو، ویخل اور خلل ڈالے خشوع میں، تو پھر کھانا کھا لے پھر بعد میں نماز پڑھے۔ وعد الآی اور شمار کرنا آیتوں کو، والتسبیح اور تسبیح کو، بالیدی ہاتھ کے ساتھ، جس طرح کہ اس طرح ہاتھ رکھو اس طرح کرے، پھر دو پھر تین، یہ بھی مکروہ ہے۔ وقیام الامام اور امام کا قیام کرنا محراب میں، او علی مکان یا ایسی جگہ میں، اوی الارض یا ایسی زمین میں، وحدہ جہاں پر اکیلا ہو، یعنی کہ مقتدیوں کو پتہ نہ ہو امام کہاں کھڑا ہے، امام پوشیدہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنا پیچھے کیا ہے، مکروہ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ یاد کیے ہوں گے آپ نے بسیط 8۔ آگے ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول کا حکم یا سلب محمول کا حکم ضروری ہو جب تک موضوع کی ذات موجود ہے، جب تک ذات موضوع موجود ہے تب تک محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کا سلب موضوع کے لیے ضروری ہو، جس طرح کہ کل انسان حیوان بالضرورت، اب انسان حیوان ہے ضروری طور پر، جب تک انسان موجود ہے نا تب تک حیوان ضروری موجود ہے، اور انسان نہیں ہے تب تک پتھر موجود ہے ضروری طور پر، ٹھیک ہے۔ اور دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب کا حکم دائمی ہو جب تک ذات موضوع موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان بالدوام، ہمیشہ کے لیے انسان حیوان ہے، جب تک انسان ہوگا وہ ہمیشہ طور پر حیوان ضرور ہوگا، اور جب کوئی چیز انسان سے نہیں ہوگی تو وہ ہمیشہ طور پر پتھر ہوگی، ٹھیک۔ اور وہ قضیہ موجہ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا حکم یا سلب
کا حکم کیا گیا ضروری طور پر جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موجود ہے، متصف ہے، جیسے کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب بالضرورۃ ما دام کاتبا۔ اب وصف عنوانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موضوع کو جس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر جب تک انگلیاں حرکت کر رہی ہے تب تک وہ کاتب رہے گا، جب تک انگلیاں حرکت کر رہی ہے۔ یہ جو کاتب ہے نا، یہ وصف عنوانی ہے، ٹھیک ہے، جب تک انگلیاں حرکت کر رہی ہے تب تک وہ کاتب رہے گا، جب نہیں کر رہی تو وہ کاتب نہیں ہوگا، بلکہ وہ جب ساکن ہوں گی تو وہ کاتب نہیں ہوگا۔ اب فائدہ، جس لفظ کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جائے اسے وصف موضوع اور وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کے موضوع کی ذات کو تعبیر کس کے لیے کیا جائے، کس سے کیا گیا؟ کاتب سے۔ متحرک الاعصاب کو تعبیر کاتب سے کیا گیا نا، تو اسی وجہ سے یہ وصف عنوانی۔ اور عرفیہ عامہ وہ قضیہ موجہ جس میں موضوع کے لیے معمول کے ثبوت یا سلب کا حکم کیا گیا ہو دائمی طور پر جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، جیسے کل کاتب متحرک الاعصاب بالدوام ما دام کاتبا لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب بالدوام ما دام کاتبا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے محنت کر کے۔ آگے نحو کا فصل، النحو آپ نے نکالی ہوگی ترکیب اور عبارت۔ آگے فصل نحو ایسے اصول کو جاننا جن کے ساتھ پہچانے جائیں کلمے، تینوں کلمے کے آخر کے احوال کو، جس کے ساتھ تینوں کلمے کے آخر کے احوال کو، اسم فعل اور حرف تینوں کلمے کے آخر کے احوال کو پہچانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کلمے کے آخر کے احوال کو پہچانا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحو کہتے ہیں۔ یہ نحو کی تعریف ہے، ایسے اصول کو جاننا جن کے ذریعے تینوں کلمے کے آخر کے احوال کو پہچانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب، بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کے طریقے سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کے طریقے سے، بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کے طریقے سے۔ یہ زبانی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تعریف، یہ سارا زبانی یاد کرنا جو میں پڑھا رہا ہوں، ترجمہ چاہے ہو چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور غرض اس سے صیانت الذہنی عن الخطاء اللفظی فی کلام العربی، ذہن کو بچانا لفظی خطا سے کلام عرب میں، کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، یہ غرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ آگے فصل، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا دن، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، کس کے لیے؟ معنی مفرد کے لیے۔ اب یہاں پر الکلمہ، اس پر الف لام آیا، اس پر کیا ہوا؟ کلمے پر الف لام آیا۔ اب الف لام کی قسمیں پڑھیں گے، پھر سوال ہوگا، یہ سارا خارجی ہے۔ الف لام کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے اسمی اور ایک ہوتا ہے حرفی، یہ آپ شاید نحو میں پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اسمی اور حرفی، اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال الضارب، المضروب۔ حرفی وہ اس کی، ٹھیک ہے، حرفی جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ پر داخل ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ، زائدہ اور غیر زائدہ۔ زائدہ کی پھر چار قسمیں، زائدہ کی چار قسمیں، عوض لازم، عوض غیر لازم، غیر عوض لازم، غیر عوض غیر لازم۔ عوض لازم جو کسی کے عوض ہو اور لازم بھی ہو، عوض لازم، عوض بھی ہو لازم بھی ہو، جیسے اللہ، اللہ اصل میں الہ تھا، اصل میں الہ تھا، اب اس پر جو الف لام آیا ہوا ہے نا، یہ تنوین کے عوض میں آیا ہوا ہے، اللہ الہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور عوض غیر لازم جو کسی کے عوض ہو اور لازم نہ ہو، جیسے الناس،
یہ اصل میں اناس تھا، اناس اصل میں اناس تھا، حمزہ کے عوض الف لام آیا، لازم نہیں ہے، حمزہ کے عوض آیا۔ غیر عوض لازم، عوض نہ ہو لیکن لازم ہو، جیسے السریہ، عوض کسی کے نہیں ہے لیکن الف لام اس کو لازم ضرور ہے۔ غیر عوض غیر لازم، جو نہ کسی کے عوض ہو اور نہ ہی لازم ہو، جیسے الحکیم، یہ صفاتی نام پر آتا ہے، جس طرح کہ الحافظ، القاری، ٹھیک ہے، یہ غیر عوض ہے اور غیر لازم ہے۔ آگے پھر الف لام غیر زائدہ کی 4 قسمیں ہیں، آپ نے ادھر 5 پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، جنس، عہد خارجی، عہد ذہنی، استغراقی، ٹھیک ہے، ادھر 4 قسمیں ہیں۔ جنس یہ ہے وہی، جنس وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، جنس جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، جیسے الرجل خیر من المرأة، الرجل اس سے مراد جنس ہے اور ماہیت ہے، ٹھیک ہے۔ عہد خارجی وہ جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو اور متکلم اور مخاطب کے ذہن میں بھی ہو، متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہو، جس طرح کہ الدخل السوق، الدخل السوق، ٹھیک ہے، داخل ہوا شہر میں، ٹھیک ہے، اب مخاطب اور متکلم کے ذہن میں کون سا شہر ہے۔ آگے عہد ذہنی جس کے مدخول سے مراد فرد واحد ہو لیکن صرف متکلم کے ذہن میں ہو، مخاطب کے ذہن میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے الدخل السوق، الدخل السوق، ٹھیک ہے۔ آگے استغراقی جس کے مدخول سے مراد جمیع افراد ہو، تمام افراد ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، اب انسان الف لام یہ استغراق کا، اس سے مراد تمام کے تمام افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر استغراق کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک عرفی۔ حقیقی وہ جس میں جمیع افراد لغت کے اعتبار سے ہو، جس طرح کہ ان الانسان لفی خسر۔ عرفی جس میں جمیع افراد عرف کے اعتبار سے ہو، جیسے جمیع الامیر ساوا، ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا۔ اور آگے پھر اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے الکلمہ پر الف لام ہے نا، تو الکلمے پر الف لام آپ کس کا بناؤ گے؟ الف لام کس کا بناؤ گے؟ اگر تم کہو کہ الف لام یہ اسمی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسمی تو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، جبکہ الکلمہ نہ اسم فاعل ہے اور نہ اسم مفعول ہے۔ اگر تم کہو تو الف لام حرفی ہے تو پھر حرفی کی کون سی قسم بناؤ گے؟ الف لام زائدہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ زائدہ کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح نہیں ہے، جبکہ الکلمہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ الکلمہ آپ نے ترکیب کی ہے نا، الکلمہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، نکرہ مبتدا بنتا نہیں، اور غیر زائدہ الف لام نکرہ پر ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ الف لام غیر زائدہ ہے تو سوال ہوگا کہ یہ غیر زائدہ کی کون سی قسم ہے، غیر زائدہ کی کون سی قسم ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ الف لام جنسی ہے، کون سا ہے؟ جنسی ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ الف لام جنس وہ ہے جس کے مدخول سے مراد فرد نہ ہو بلکہ جنس اور ماہیت ہو، اور جنس اور ماہیت میں عموم ہوتا ہے، جب کہ الکلمہ پر جو تا ہے یہ وحدت کی ہے، الکلمے پر تا ہے یہ وحدت کی ہے، اور عموم اور وحدت کا جمع ہونا محال ہے، جس طرح کہ آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح عموم اور وحدت بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صرف آپ اتنا کر لیں، پھر آگے باقی سوال کریں گے اور اس کا جواب بھی ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ اتنی تک آپ یاد کر لیں، تھوڑا کر رہا ہوں لیکن اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، محنت کے ساتھ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔